جنہیں موت آئے 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو دفن کر دیا گیا، کسی کو دریاؤں کے اندر بہا دیا گیا، کسی کو ندیوں کے اندر بہا دیا گیا۔ میرے اللہ کوئی کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن گیا، کوئی زمین کی مٹی کے اندر مل کر ختم ہو گیا۔ اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ یہی سوال کیا مشرکین مکہ نے۔ اللہ کے نبی کے سامنے آ گئے، پرانی بوسیدہ ہڈی لے کر آئے، اس ہڈی کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایسے مسئلہ، وہ جب بالکل ذرے بن گئے، وہ بالکل ہی ختم ہو گئے، پھونک مار کے ان کو اڑا دیا گیا۔ کہنے لگے اے نبی بتائیے اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا جو ذرات۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو، اپنی قوم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرو۔ کون ابراہیم ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انہو کان صدیقا نبیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا وہ نبی ہے جو ہر حال کے اندر سچ بولنے والا، سچ کا ساتھ دینے والا، سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے والا، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے ساتھ تابع کرنے والا۔ فرمایا میرے نبی اس کا تذکرہ کرنا جو نبی بھی ہے اور اتنا سچا نبی ہے، اس کی سچائی کی گواہی اللہ خود دے رہا ہے۔ فرمایا آنکھ کھولی ایسے خاندان کے اندر جب دیکھا باپ بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، ماں بتوں کی پوجنے والی ہے، باپ بتوں کو بناتا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو رنگ کے اندر کالا کر دیا، کسی کو رنگ کے اندر سفید کر دیا، کسی کو رنگ کے اندر سرخ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بتوں کو بنا کر منڈی کے اندر بیچنے کے لیے جا رہا ہے، آپ نے دیکھا اماں بتوں کی عبادت کر رہی ہے، باپ بتوں کی عبادت کر رہا ہے، لوگ بتوں کے سامنے جھکنے والے۔ اللہ کا نبی تڑپ گیا، آپ نے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، باپ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے لیکن کوئی باپ کے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں فرمایا، باپ کے ساتھ بے ادبی نہیں فرمائی، باپ کے ساتھ برا رویہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا یا اباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان جن کی آپ عبادت کر رہے ہو، جن کی آپ پوجا کر رہے ہو، جن کے سامنے آپ جھک رہے ہو۔ فرمایا یا اباتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ فرمایا ابا جان یہ آپ کے نفع کے مالک کوئی نہیں، یہ آپ کے نقصان کے مالک کوئی نہیں، ایک دفعہ تو کیا 70 دفعہ بھی صدا مارو گے، آپ کی صدا کو سن کر جواب دینے پر قادر کوئی نہیں۔ یہ تو ایسے ہیں بے جان ہیں، ہر دفعہ یہی کہا یا اباتی، اے میرے باپ، اے میرے ابا۔ باپ کا ادب و احترام بھی سمجھایا کہ ان کی شان کتنی، ان کی عزت کتنی، ان کا ادب و احترام کتنا۔ فرمایا کہ اے میرے باپ جن کی آپ عبادت کر رہے ہو نہ تو یہ سنتے ہیں اور نہ ہی یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، تو جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو اس کی بھلا کیوں عبادت کی جائے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے فرمایا ابا جان یہ نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں، ان کو چھوڑ دو۔ باپ نے منہ بنایا، باپ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آگے آ گئے اور آگے آنے کے بعد فرمایا ابا جان نبی مجھے بنایا گیا، شریعت مجھے عطا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحائف مجھے عطا فرما دی ہے، ابا جان میری بات کو مانو، صراط مستقیم کا راستہ مجھے دے دیا گیا۔ جب باپ کے سامنے یہ بات کی گئی ہے اتنی نرمی کے ساتھ سمجھایا، اتنی محبت کے ساتھ سمجھایا،
گیا لیکن باپ سننے کو تیار کوئی نہ ہوا. آگے سے باپ کو بھی جب غصہ آ گیا باپ بھی غصے کے عالم کے اندر چلا گیا. اس نے دیکھا باپ نے بیٹے نے میری بات کو جھٹلا دیا, ہمارے دین کو, ہماری ملت کو, ہمارے مذہب کو جھٹلا دیا. باپ کو غصہ آ گیا. باپ کہنے لگا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اے میرے بیٹے اگر تو اس دعوت سے باز نہ آیا, لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلانے سے باز نہ آیا, اپنے آپ کو نبی منوانے سے باز نہ آیا, پھر میرا بیٹا سن لے میرا یہ اعلان ہے, تیرے سامنے بھی اعلان کر رہا ہوں, تیری ماں کے سامنے بھی اعلان کر رہا ہوں, اگر تو باز نہیں آیا پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا, پتھر مار مار کے تجھے قتل کر ڈالوں گا. کون ہے سگا باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے, درمیان کے اندر توحید آ گئی, اللہ کی وحدانیت آ گئی. مشرک آدمی تھا, خدا کی توحید کو برداشت نہ کر سکا. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اگر تو باز نہ آیا قوم کے درمیان میں کھڑے کر کے پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا. بتاؤ اتنے سخت لوگ تھے شرک کے اندر, بیٹے سے کہہ رہے ہیں اگر تو باز نہ آیا, بجائے اس کے کہ ہدایت پر چلتے. اب ابراہیم علیہ السلام ہٹنے والے کہاں تھے بلا؟ آپ کا وہی رویہ, آپ کا وہی راستہ تھا. بالآخر قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکالنے کا ارادہ کیا کہ بھئی تیرا معاملہ الگ ہے, ہمارا معاملہ الگ ہے, تو ہمارے ساتھ نہ جھگڑا کر, تو ایک خدا کو مانتا ہے, ہم نہ جانے کتنے خداؤں کو مانتے ہیں. اور نمرود ان کے درمیان میں موجود ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا ہوں, میں تمہارا رب ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم بھی کر چکے ہیں. سنو میری بات کو, لیکن قوم کے لوگوں نے کہاں ماننا تھا. تیسرا پارہ سورہ بقرہ, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی مضبوطی کے ساتھ بات کیوں کر رہا ہے. تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان کر رہا ہے. اب خود اللہ سے فرما رہے کہ میرے اللہ مجھے دکھانا تو بھلا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر اعلان کیا مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ, زندگی کا مالک بھی اللہ, موت کا مالک بھی اللہ. سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی بھی عطا فرمائے گا, تمہیں موت بھی دے گا. زندگی دینے کے بعد وہ خدا دیکھے گا نیک اعمال کرنے والا کون ہے, سیدھے راستے کے اوپر چلنے والا کون ہے, اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا کون ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کر دیا, فرمایا میرے مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردوں کو کیسے زندہ کرو گے, آپ مردوں کو کیسے دوبارہ سے زندہ کر کے کھڑا کرو گے جنہیں موت ہے. 1000 سال کا عرصہ گزر گیا, کسی کو جلا دیا گیا, کسی کو دفن کر دیا گیا, کسی کو دریاؤں کے اندر بہا دیا گیا, کسی کو ندیوں کے اندر بہا دیا گیا. میرے اللہ کوئی کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن گیا, کوئی زمین کی مٹی کے اندر مل کر ختم ہو گیا. اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. یہی سوال کیا مشرکین مکہ نے. اللہ کے نبی کے سامنے آ گئے, پرانی بوسیدہ ہڈی لے کر آئے, اس ہڈی کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایسے مسئلہ, وہ جب بالکل ذرے بن گئے, وہ بالکل ہی ختم ہو گئے, پھونک مار کے ان کو اڑا دیا گیا. کہنے لگے اے نبی بتائیے اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا جو ذرات کے اندر بدل گئے, جن کی پتہ نہیں مٹی ہڈیاں کہاں کہاں پر چلی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زندہ کرنے والا کوئی نہیں, وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندگی عطا فرمائی ہے. یہ بندوں کا معاملہ تھوڑی ہے کہ بندے زندہ کریں گے. کس نے زندہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ نے. تو اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جب نقشہ نہیں, جب ڈھانچہ نہیں, اس نے ساری چیزیں بنا دی, اب تو سب کچھ ہے, دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اللہ مجھے دکھا كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى کہ تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا.
عرض کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ مجھے دکھا دے، مجھے سمجھا دے، مجھے بتا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ میرے مالک مجھے معلوم ہے زمین کا بنانے والے آپ ہو، آسمانوں کا نظام چلانے والے آپ ہو، ہر ایک مخلوق کی رزق کا انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے اللہ میں آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، قوم کو بتاؤں گا، مشاہدہ کر کے آ گیا، اپنی قوم کو بتاؤں گا، میں دیکھ کر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قال اولم تؤمن، میرے ابراہیم کیا آپ کو یقین کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا تیرا خدا زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے؟ فرمایا اللہ یقین تو بڑا ہے، میری سانس سے بھی زیادہ یقین ہے، میری زندگی سے بھی زیادہ یقین ہے، مجھے پتا ہے آپ ہی زندگی کے مالک ہو، آپ ہی موت کے مالک ہو۔ ابراہیم جب تجھے یقین آ گیا سانسوں کا مالک میں، رزق کا مالک میں، موت کا مالک میں، زندگی کا مالک میں، پھر ابراہیم کیوں درخواست کر رہے ہو؟ فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے گا، میرے دل کو اطمینان مل جائے گا۔ میں لوگوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کے کہہ سکتا ہوں میں نے خود دیکھا ہے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے، میں نے خود دیکھا ہے مردوں کو اٹھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا میرے خلیل 4 طرح کے پرندے پکڑ لو، 4 طرح کے پرندے پکڑ۔ اگر تو نے دیکھنا یہ تو میں نظارہ دکھاتا ہوں، پھر وہ بھی کوئی کمال تھوڑی ہے کہ ایک انسان مرے اسی انسان کو دوبارہ زندہ کریں، اسی کی ہڈیوں کے ساتھ، اسی کی آنکھوں کے ساتھ، اسی کی زبان کے ساتھ۔ ابراہیم ایسا کرشمہ دکھاؤں گا آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ فرمایا 4 پرندے پکڑ، اور پرندے بھی الگ الگ نسل کے ہوں، ایک نسل کا پرندہ نہ ہو، 4 پرندے پکڑ کے لا، نسل الگ، غذا خوراک الگ، ہر چیز مختلف ہو۔ اگر تو نے درخواست کری دی ہے اور تو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں، پھر میں دکھاؤں گا، ایک بڑا کرشمہ دکھاؤں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ کا نبی چلا گیا 4 پرندوں کو پکڑ کر لے کر آ گیا۔ فرمایا الہی 4 پرندوں کو میں نے لے لیا، رنگ بھی علیحدہ، نسل بھی علیحدہ، پر پرزے بھی علیحدہ، چونچے بھی علیحدہ، زبان کے بولنے کا طریقہ بھی علیحدہ، اڑنے کا انداز بھی انوکھا۔ فرمایا الہی میں پکڑ کر لے آیا، اب مجھے بتا دیجئے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ فرما رہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 پرندوں کو آپ نے پکڑ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ان کو ذبح کر لے، ان کا قیمہ بنا لے، ان کو آپس میں ایک جگہ پر اکٹھا کر کے قیمہ بنا دینا، ان کی پروں کو ملا دے، گوشت کو ملا دے۔ فرمایا ساری چیزوں کو ملانا میرے ابراہیم آپ کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو لے لیا، ان کو ذبح کر دیا گیا، ان کو ایک جگہ پر مکس کر دیا گیا، ان کے پر پرزے ایک جگہ پر اکٹھے کر دیے گئے، ان کی ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اللہ میں نے آپ کے نام پر پرندوں کو پکڑا، آپ کے نام پر پرندوں کو ذبح کر دیا۔ میرے اللہ اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری ابراہیم اس گوشت کو لے کر چلا جا جس کے اندر 4 پرندوں کے پرزے ملے ہوئے، ان کی ہڈیاں ملی ہوئی ہیں، ان کے گوشت کے ٹکڑے ملے ہوئے۔ فرما ابراہیم
इब्राहिम लेकर चला जा, पहाड़ की ऊंचाई के ऊपर जाकर खड़ा हो जा। अल्लाह मैंने ले लिया, मैं पहाड़ के ऊपर भी आकर खड़ा हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? फरमाया गोश्त का टुकड़ा ले, इस पहाड़ के ऊपर बखेरना शुरू कर दे, दाएं तरफ से बखेरता हुआ चला जा, बाएं तरफ चला जा। फरमाया जहां जहां तक तू बखेरेगा नजर रखना। अल्लाह मैंने सारे परों को पुर्जों को मिक्स कर दिया, इनको पहाड़ों के ऊपर बखेर दिया। अब मेरे अल्लाह मुझे बता क्या करना पड़ेगा? फरमाया इब्राहिम तू देखना चाहता है मैं मुर्दों को कैसे जिंदा करूंगा? अब जो तूने गोश्त को जमीन के ऊपर डाल दिया, हड्डियों को जमीन के ऊपर डाल दिया, परों को जमीन के ऊपर डाल दिया, फरमाया दरमियान में खड़ा हो जा, मेरे नाम पर सदा लगा, मैं दिखाऊंगा कैसे मुर्दा जिंदा होकर सामने आता है। सदा लगा, लाडला था ना, अल्लाह बड़ा प्यार करता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। तूने 4 परिंदे लिए, ज़बा किए, इनको अपनी जगह पर इनको बखेर दिया। अल्लाह मैं दरमियान में खड़ा हूं और चारों तरफ गोश्त के ये टुकड़े पड़े हुए हैं जो बेजान हैं, जिनकी जिंदगी की अब हकीकत कोई नहीं। अब अल्लाह मुझे क्या करना होगा? क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फ़सुरहुन्न इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्न जुज़आ, मिक्स कर, इनके अलग अलग टुकड़े बना। सुम्मा दुऊहुन्न यातीनका साया, इब्राहिम दरमियान में जा, दूर से खड़ा होके देखे तो नजारे का मजा तो नहीं है ना? जब देखना ही है जिंदा आंखों के साथ देख और जिंदगी को लौटते हुए देख कि मैं जिंदगी को कैसे लौटाता हूं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चारों तरफ पर पुर्जों को बखेर दिया, गोश्त के टुकड़ों को बखेर दिया। अल्लाह का नबी दरमियान में आकर खड़ा हो गया। अब अल्लाह फरमा रहा है इब्राहिम तूने मेरे हुक्म पर परिंदों को पकड़ लिया, मेरे हुक्म पर उनको ज़बा भी कर दिया, और तीसरा काम ये किया उनको कूटा, उनका गोश्त बनाया, उनको कीमा बना दिया गया। फरमा इब्राहिम 3 काम तूने कर लिए, अब चौथा काम ये करना है वअमलम वदउहुन्न यातीनका साया। फरमा इब्राहिम चला जा, उस गोश्त के दरमियान में जाकर खड़ा हो जा और सदा लगा मेरे नाम पर बुलाना, किसी पीर फकीर के नाम पर ना बुलाना, किसी वली के नाम पर ना बुलाना, किसी नबी के नाम पर ना बुलाना। ये मसला भी समझा दिया गया। सुनने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है, मुरादों को पूरा करने वाले अल्लाह की जात है, दुखों के अंदर काम आने वाली जात अल्लाह की है, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह है। फरमाया मेरे नबी किसी का नाम ना लेना, मेरे नबी किसी पैगंबर का नाम न लेना, मेरे नबी किसी पैगंबर का नाम लेकर सदा न लगाना, इसलिए कि वो तो खुद मोहताज बन गए, वो कब्रों के अंदर चले गए, वो आपकी क्या हाजत रवाई करेंगे, वो आपकी कौन सी मुश्किलात को पूरा करेंगे। फरमा इब्राहिम वदउहुन्न यातीनका साया, अब मेरे नाम पर सदा लगा दे, अब मेरे नाम की आवाज लगा दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया, मैं अल्लाह के नाम पर अर्ज कर रहा हूं जिंदा हो जाओ, अल्लाह के नाम पर तुम्हें बुला रहा हूं, मेरे पास आ जाओ। वो जो मुर्दा पड़े हुए, जिनका गोश्त बना हुआ है, जिनके टुकड़े बने हुए हैं, आम आदमी देखेगा कहेगा इब्राहिम तुझे क्या हो गया, किनको बुला रहा है, किनको सदा मार रहा है। लेकिन नबी को भी पता है मैंने उसे बुलाया जो सारी कायनात को बनाने वाला, मैंने उसके नाम पर सदा मारी जो मेरे दुखों को सुनने वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निदा लगाई है, फरमाया निदा लगने की देर है, दाएं बाएं से परिंदों के पुर्जे बनने शुरू हो गए। यह है कैफियत जिसे अल्लाह आंखों के साथ दिखाता है। इब्राहिम तूने देखने की तमन्ना करी दी है, तो मैं फिर ऐसे दिखाऊंगा कि तू सामने खड़े होकर देखेगा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरमियान में खड़े, वदउहुन्ना यातीनका साया, बुला मेरे नाम पर। इब्राहिम सदा लगाता है, फरमाया दाएं तरफ से गोश्त के टुकड़े उठते हैं, बाएं तरफ से गोश्त के टुकड़े उठते हैं, वो पर पुर्जे आपस के अंदर मिलते हैं।
دیکھتے دیکھتے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک زندہ اور جیتا جاگتا پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے۔ یہ کس نے دکھایا؟ اللہ نے دکھایا کہ میں یہ سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارا منظر دیکھا تو قوم سے کہا کہ زندگی کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ۔ موت کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے، اس رب نے مجھے دکھایا ہے، میں تمہاری بات کیسے سنوں؟ قوم کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم سے کوئی نہ بول لے، ابراہیم سے کوئی کلام نہ کرے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اب مشکلات کا آنا شروع ہوا، تکلیفیں آنی شروع ہوئی۔ اب یقین جانیے جب تک آپ سب کو مشکل کشا مانتے رہو گے، لوگ پیشانی چومیں گے، ہاتھ چومیں گے، جب آپ صاف اعلان کر دو گے کہ خدا کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، یہ قبروں والے خود تو محتاج ہیں، یہ تمہاری بگڑی بنانے کے قابل کوئی نہیں، ایک ایک کر کے لوگ تم سے دور جانا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہے۔ لوگ اس چیز کو پسند کہاں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے کہ میں ایک خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، ایک خدا کو مانتا ہوں۔ قوم کے لوگوں نے اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی کلام نہ کرے، کوئی بول چال نہ رکھے، آپ کو تنہا کر دیا گیا، علیحدہ کر دیا گیا۔ قوم کی بھی مرضی ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب باپ سے دور کیا گیا، باپ کے سہارے سے دور کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اگر قوم والوں نے برا بلا کہہ دیا پرواہ کوئی نہیں ہے، کاش باپ تو مجھے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتا، کاش ماں تو مجھے اپنا بنا کر رکھتی، میرے دکھوں کے اندر ان کا حوصلہ کام آ جاتا، میری تکلیفوں کے اندر ان کی ممتا کام آ جاتی، لیکن دونوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا، قوم کے لوگ آ گئے، کہنے لگے ابراہیم کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک موقع آپ کو پھر دیا جائے گا، 1 سال کے بعد ہمارا میلہ لگتا ہے، 1 سال کے بعد ہمارا عرس لگتا ہے، 1 سال کے بعد لوگ جمع ہوتے ہیں، ابراہیم ہم نے فلانی جگہ پر جانا ہے، اعلیٰ قسم کا کھانا بنایا، برکت کے لیے بتوں کے سامنے رکھ دیا گیا، آپ کو بھی جاننا پڑے گا، نبی ہو کبھی بھی شرک کے قریب نہیں جاتا، نبی ہو کبھی بھی بتوں کے قریب نہیں جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم چلے جاؤ، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، صاف معنوں میں انکار کر دیا، تم چلے جاؤ بھائی، تمہاری مرضی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ میلوں کا جو رواج ہے نا، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، یہ مشرکوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مواحدوں کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو سمجھ کر اللہ تعالی جانور کی صورت میں جو قربانی 10 ذی الحجہ کو ہم سے مانگ رہا ہے، وہ قربانی اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، آج کل لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے، مہنگائی بڑی آ گئی ہے، اب تو یہ مہنگائی نے بتاؤ شادیوں کے کام کم کر دیا، بھائی وہ مصروفیات آپ کی کم ہوئی ہیں، وہ خرچہ آپ کا کم ہوا ہے۔ جب وہ خرچہ ہمارا کم نہیں ہوا، ہماری ذاتی زندگی کے اندر سے وہ مہنگائی ختم نہیں ہوئی اور اس نے مزید ہمیں آگے بڑھایا، تو قربانی کے نام پر ہم پھر کیوں ڈنڈی مارتے ہیں کہ مہنگائی بڑھی ہے، میں قربانی نہیں کر سکتا؟ اور ابھی وقت ہے، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔